الفاروقی میڈیا only Islamic releases. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وأهل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماؤں بہنوں، سابقہ ماہانہ درس کے موقع پہ ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اگلا درس یہاں سے شروع کریں گے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي. تو اللہ کی توفیق کے ساتھ وہی آیات کریمہ آیات بینہ تلاوت کی ہے. انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ بیان ہوگا. جتنا ہمارا ٹائم، ہمارا وقت
قرآن سننے سنانے میں گزرتا ہے، اطمینان کی گھڑیاں ہوتی ہیں، رحمت کی باران ہوتی ہے، دعاؤں کی استجابت ہوتی ہے۔ بعض اوقات درس دیتے ہوئے یا طلبہ کرام کو پڑھاتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خصوصی ٹائم ہے، پھر میں سبق میں کہہ دیا کرتا ہوں، یا اللہ یہ نعمت دے، یہ فضل کر، یہ ہماری غلطیاں معاف کر، تو طلباء کرام آمین کہتے ہیں، کیونکہ رب کائنات کو اپنی کلام مقدس صفت مقدسہ کے ساتھ بہت پیار، محبت اور امتیاز ہے۔ قرآن سمجھنا سمجھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ ہے، ازواج مطہرات کا طریقہ ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والا اللہ اسے اپنا سمجھتا ہے۔ اہل قرآن کو اہل اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا اہل ہے، یعنی اللہ کے خصوصی بندے اور بندیاں ہیں۔ تیسرا پارہ سورہ بقرہ، رکوع شروع ہوا، الم تر الی الذی خاج ابراہیم فی ربی، پھر او کالذی مر علی قریہ، پھر وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب ارنی۔ دو قسطیں پہلے بیان ہو گئی، آج تیسری شروع کی ہے بفضل اللہ۔ اتنی بات آپ ذہن میں بٹھا لیں اور زندگی میں اس کو دہراتے رہنا ہے کہ قرآن مقدس میں تیسرے پارے میں ابتدا میں 3 دفعہ موت کا ذکر آیا ہے، اور صرف ذکر نہیں آیا، موت کے مفہوم کو سمجھایا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا موت کا مفہوم سمجھنا، سمجھانا یہ اتنا اہم ہے کہ تیسرے پارے میں 3 دفعہ ایک جگہ بیان ہو گیا، ایک رکوع۔ اس بات کو ذرا اہمیت دینا اور یاد رکھنا اور لوگوں میں بیان کرنا کہ تیسرا پارہ سورہ بقرہ ایک رکوع میں 3 دفعہ موت کو سمجھایا، اور پھر مزے کی بات ہے سمجھایا بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے، ابراہیم علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام۔ معلوم ہوا موت کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بدبخت، کوئی جاہل، کوئی بدقسمت موت کو مذاق نہ سمجھے کہ موت نام ہے مٹ جانے کا، مر جانے کا، یہ بھی نہ ذہن بنائے، اور موت نام ہے مزوں کا، یہ بھی نہ سمجھے۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ سمجھ آ جائے تو پیدا ہونا ہی علامت ہے موت کی۔ پیدا ہوا، ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، پیدا ہونا یہ موت کی علامت ہے۔ آیا ہے، جانا ہے، بس لازم ملزوم ہے، ہو ہی نہیں سکتا
آیا ہے اور جائے نہیں، جلدی دیر سے، خوشی میں، غمی میں، اچانک، ٹھہر کے، جوانی، بڑھاپا، شہر، دیہات، سفر، حضر، نیکی، گناہ، کسی حالت میں واپس جانا ہے۔ اس لیے موت نہ تو نام ہے مر جانے کا اور مٹ جانے کا، نیست و نابود ہونے کا، صفحہ ہستی سے مٹ جانے کا، اور نہ کوئی مذاق ہے، نہ کوئی عام چیز ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو جسم روح کو مبارک دیتا ہے اور روح جسم کو مبارک دیتی ہے اگر کامیابی ہو۔ مبارک تجھے، وہ جسم کو مبارک دیتی ہے کہ آج ہم جدا ہو رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن ملیں گے، اور اس مبارک کے ساتھ کی کوئی مبارک ہی کوئی نہیں۔ روح نکل رہی ہے، جا رہی ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، قرآن مقدس میں آتا ہے وہ روح کے پیچھے آنکھیں کھلی ہے۔ بہرحال موت کا موضوع اتنا اہم کہ رب کائنات نے 3 دفعہ تیسرے پارے میں بیان کیا، اور پھر مزے کی بات آخری پارے میں بھی بیان ہو سکتا تھا موضوع، 10ویں میں بھی ہو سکتا تھا، 7ویں میں بھی ہو سکتا تھا، 20ویں میں بھی ہو سکتا تھا، اللہ اکبر، لیکن تیسرے میں اس لیے ذکر کیا کہ شروع میں موت کو سمجھ لو، پھر قرآن خوشی سے پڑھو گے، پڑھاؤ گے، سمجھو گے، سمجھاؤ گے کہ یہ سب موت کی تیاری ہے۔ اور آخرت کی تیاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے رب میرے دکھا تو مجھے کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو۔ اللہ یہ میرے سامنے معائنہ ہو جائے، مشاہدہ ہو جائے، پریکٹیکل ہو جائے، کس طرح تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ رب کائنات نے آگے سے فرمایا، اولم تؤمن، تجھے یقین نہیں ہے؟ اب پہلی بات یہ سمجھنا کہ نمرود کے ساتھ جب ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تو آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وہ نہیں سمجھ سکا، وہ نے 2 کو بلایا جیل سے، 1 کو قتل کر دیا، 1 کو چھوڑ دیا کہ میں زندگی بھی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ اتنا مسئلہ مشکل تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آئندہ کے لیے تیاری کے لیے کہہ رہے اللہ مجھے یقین ہے، لیکن ایک دفعہ میرے سامنے ہو جائے تاکہ آئندہ نمرود جیسے لوگوں کو مزید میں ذلیل و رسوا کروں۔ یہ وجہ تھی۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل اولم تؤمن، تجھے یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں جب چاہوں، جیسے چاہوں، جب چاہوں؟ تو 2 باتیں ہیں۔ ایک، ابراہیم علیہ السلام نے کیوں سوال کیا؟ یقین تو تھا، سوال یہ کیا کہ معائنہ ہو جائے، مشاہدہ ہو جائے، لوگوں کے سامنے بات کھل جائے۔ اگلی بات ایک اور ہے کہ رب کائنات علیم بذات الصدور ہے، انہیں ابراہیم علیہ السلام کے دل کا پتہ تھا کہ اس کے دل میں یقین ہے، پھر پوچھا کیوں؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو جواب یہ ہے اللہ کو پتہ تھا کہ میرا ابراہیم جانتا ہے، یقین ہے، صرف منظر عام پہ بات کرنے کے لیے فرما اولم تؤمن، تجھے یقین نہیں ہے، تاکہ عوام بھی سمجھ جائے، خواص بھی سمجھ جائیں،
ایک استاد شاگرد کو کہتا ہے، سوال کرتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، تو کوئی یہ کہے گا کہ استاد کو پتہ نہیں اس لیے شاگردوں سے پوچھا ہے؟ وہ تو ایک امتحان ہے، لوگوں کو بتانا مقصد ہے۔ اس لیے اولم تؤمن، میرے خلیل تجھے یقین نہیں ہے؟ قال بلا، کیوں نہیں اللہ؟ خلیل تیرا اور موت کی سمجھ نہ ہو، خلیل تیرا اور یقین کا پتہ نہ ہو، خلیل تیرا اور زندگی کا پتہ نہ ہو۔ اجازت آگے بیٹھو۔ قال بلا، کیوں نہیں، مجھے پتہ ہے۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یا اللہ یہ مشاہدہ ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ ایک بڑی اہم بات ہے، شروع سے منڈیالہ والوں کا تعلق بڑے بڑے علماء سے رہا ہے۔ اگر ان کے ہم پلہ ہونے کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں ان کے مقابلے میں بہت ہی کمزور ہوں۔ مولانا خان بادشاہ، مولانا فضل رازق رحمہ اللہ تعالی، مولانا عبداللہ راشد رحمہ اللہ تعالی، یہ بہت مناظر، مدرس، فنان لوگ تھے۔ خان بادشاہ صاحب کے مقابلے میں اس وقت بھی کوئی عالم نہیں ہے جو اس طرح علم میں ماہر ہو، جو علم میں مہارت رکھتا ہو۔ تو منڈیالہ والوں کا شروع سے بڑے علماء سے تعلق ہے۔ میں تو طالب علم ہوں۔ یہاں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، مفسرین نے لکھا ہے، تو آپ سارے سمجھ جائیں گے، طالب علم بھی اور آپ بھی، کہ میرے آقا نے ایک دفعہ فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم علیہ السلام، کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا، اے رب میرے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو ہم زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے۔ اب یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے، اور کئی مولوی یہ ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بڑے بڑے جواب دیتے ہیں۔ ہم زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے ساتھ بنسبت ابراہیم کے، جو ابراہیم شک کر سکتے تھے تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں۔ یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی مشکل حدیث ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر شک کرتے تو ہم بھی کرتے۔ جس طرح ابراہیم نے شک نہیں کیا، سوال کیا تھا مشاہدے اور معائنے کے لیے، ہم بھی کوئی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے، اور یہ ترجمہ کرنا اور یہ مفہوم بیان کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا، اللہ مجھے دکھانا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو ہم بھی شک کرتے ہیں، بالکل غلط مفہوم ہے۔ میرے خیال میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں توجہ سے سب سمجھ گئے ہوں گے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نہ ابراہیم نے شک کیا علیہ السلام، نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میری امت شک کرے گی۔ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، قادر ہے، قادر۔ یہ مطلب الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ اب رب کائنات نے جب کو بات سمجھانی ہو نا تو رب کائنات پھر اپنی حکمت عملی دکھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ۔ ابراہیم اب دکھانا ہے نا لوگوں کو، پریکٹیکل کر کے، معائنہ کر کے، مشاہدہ کر کے، مذاکرہ کر کے، تو 4 پرندے پکڑ لے، 4 پرندے۔ اب اس پہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ کہ 4 پرندے پکڑ لے۔ فَصُرْعُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر دے، وہ جو پرندے ہیں ان کو اپنے ساتھ مانوس کر دے، ہلا لے ان کو اپنے ساتھ۔ 4 پرندے پکڑ لے، پہلے مانوس کر، اپنے پاس ٹھہرا لے، اور وہ 4 پرندے کیا دیکھا، سمجھانا موت کا مفہوم ہے۔ 4 پرندے پکڑ لے،
مرغ، مور، کبوتر اور کوا، یہ 4 پرندے پکڑ لے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ پرندوں کی مثال رب کائنات نے کیوں سامنے رکھی؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ پرندہ ایک اڑنے والی چیز ہے، فضا میں اڑ رہا ہے، بغیر پیٹرول کے، بغیر کسی پائلٹ کے، بغیر ریموٹ کنٹرول کے پرندے اڑ رہے ہیں۔ فرمایا یہ بھی موت سے نہیں بچ سکتے، ہوا میں اڑنے والے، اور تم جتنی ہوا میں اڑو کہاں پہنچ سکتے ہو؟ آسمان کی طرف ویسے بھی جاتے ہیں لیکن موت سے یہ بھی نہیں بچ سکتے ہیں۔ اس لیے سمجھانے کے لیے اڑنے والی چیز کا ذکر کیا ہے کہ انسان کتنا دور جائے گا، بھاگے گا، چوک تک جائے گا، گجرانوالے تک جائے گا، کراچی تک جائے گا، لیکن پرندہ جو اڑ بھی سکتا ہے، غائب بھی ہو جاتا ہے، فوراً جگہ تبدیل کر لیتا ہے، یہاں ہے کبوتر 1 سیکنڈ میں کہاں پہنچ گیا، موت سے وہ بھی نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے موت سمجھانے کے لیے 4 پرندوں کو کے بارے حکم دیا، پکڑ لے۔ مرغ ہے، مور ہے، کبوتر ہے اور کوا ہے۔ اب ان 4 کو پکڑ، اور ان 4 کی بھی ایک وجہ تھی، اس لیے کہ مرغ کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، شہوت اس کے اندر زیادہ ہے، مور کے اندر نخرہ بہت زیادہ ہے، تکبر اور فخر، اور کبوتر کے اندر ڈر، یہ بہت ڈرتا ہے، یہ ایسا پرندہ ہے، اور کوا اس کے اندر لالچ بہت زیادہ ہے، حرص زیادہ ہے۔ اللہ کی ہر بات میں حکمت ہوتی، ہر بات میں۔ پرندے تو وہ بھی وجہ کہ یہ پھرتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، ذرا ان کی میں مثال دیتا ہوں۔ پھر فرما پرندے بھی یہ تو اللہ کی حکمت تھی، کوئی ایسے نہیں کہ مرغ، مور، کبوتر، کوا، اور بھی تو بڑے پرندے تھے۔ مرغ اس لیے کہ اس میں شہوت بہت زیادہ ہے، جو انسان کے اندر بھی ہے۔ مور کے اندر نخرہ ٹہرا ہے، اور یہ انسان کے اندر بھی نخرہ، تکبر پایا جاتا ہے۔ اور کبوتر میں ڈر ہے تو انسان کے دل میں بھی ڈر طاری ہوتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے۔ اور کوا تو اس میں لالچ ہے، تو انسان بھی لالچی اور حریص ہے۔ یہ وجہ تھی کہ یہ 4 پکڑ لے۔ اب پکڑے، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو پہلے مانوس کر لے اپنے ساتھ، تیرے ساتھ مانوس ہوگا یہ پرندے۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر کیا کر، ہر پہاڑ پہ پہلے ان کا قیمہ بنا، ان کے سر اپنے پاس رکھ لے، قیمہ بنا اور قیمے کو مخلوط کر دے، ملا دے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک سمندر کے کنارے کوئی جانور پڑا تھا، پانی کی موج آتی، مچھلیاں کھاتی، جب پانی کی موج چلی جاتی، چھل چلی جاتی، پرندے نوچنے لگ جاتے۔ پھر ایک دفعہ دیکھا کہ وہ راکھ بن کے، ہوا خاک بن کے، ذرے بن کے ہوا میں اڑ رہے ہیں ذرات۔ یا اللہ، ان کو آپ زندہ کریں گے مجھے یقین ہے، لیکن مشاہدہ ہو جائے، میں داعی ہوں تاکہ میں لوگوں کو سمجھاؤں۔ تو رب نے فرمایا ان 4 کا قیمہ بنا۔ اب قیمہ بنایا، ان کے سرے اپنے پاس رکھ لیے۔ اب ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، دیکھو آخر موت کا سمجھنا اتنا مشکل کام ہے، کتنا بڑا تردد۔ 4 پرندے پکڑ، مانوس کر، ذبح کر، ان کے سر اپنے پاس رکھ، ان کے دھڑ وغیرہ سب کا قیمہ بنا، 4 پہاڑوں پہ رکھ دے۔ آخر کو وجہ ہے سمجھانے کی نا۔ موت نام ہے انقطاع الروح عن الجسد، جسم روح سے جدا ہو گیا، بس قیامت کے دن انشاءاللہ اس جسم میں روح آئے گی۔ اس سے پہلے کوئی اللہ کا قانون نہیں، یہ سب اللہ نے اپنی قدرتیں دکھائی ہیں۔
ورنہ روح نکلی کوئی جسم میں نہیں آتی، نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں ہے، نہ قبر میں نہ کہیں اور، بس فیمسک، اللہ نے روک لی ہے اپنے پاس۔ سوال و جواب بھی برزخ میں ہو رہے ہیں، جزا و سزا بھی برزخی زندگی میں ہو رہی ہے۔ تو یہ رب نے سمجھایا۔ میں ایک درس میں کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے مکان کی بہت تیاری کرتے ہیں، بڑے اعلیٰ مکان ہو جی، بہت ہی قیمتی مکان ہو، ایسی ٹائل لگے، ایسا پتھر لگے، ایسا واش روم ہو، یہ سب زمین کے اوپر ہے۔ اور جو زمین کے اندر ہمارا مکان ہے وہ بڑا سادہ ہے، مٹی میں ہے، امیر کا بھی ہے غریب کا بھی ہے، نصیب ہو گیا تو ہر کسی کا ایک جیسا ہے، اس کی ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں آپ تو خوش نصیب ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، 5 پڑھی ہیں، ذکر اذکار کیا ہے، درس سنے ہیں، درس سننے کے لیے آ گئے ہیں، ماں باپ کی خدمت کی ہوگی۔ لیکن ایسے بدقسمت بھی ہے جو صبح 10 بجے سے اٹھے رات 12 بجے تک نہ ذکر کیا، نہ فکر کیا، نہ نماز پڑھی، نہ تلاوت کی، نہ درس سنا، ہر وقت پھاڑ لو پھاڑ لو، پکڑ لو پکڑ لو، دنیا کے پیچھے لگے ہوئی ہیں۔ تو اب ان سے پوچھو جو زمین کے اندر مکان ہے اس کی کتنی تیاری کی ہے۔ اس کے نام ہے اعمال میں نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، تبلیغ ہے، نصیحت ہے، اللہ اللہ ہے، ماں کی خدمت ہے، دین پڑھانا ہے، سخاوت ہے، ریاضت ہے، اطاعت ہے۔ اس نے اپنے اس مکان کی تیاری کی ہے۔ یہ مکان چاہے سادہ ہے وہ بہت بڑا مکان ہے جو اندر جس میں جانا ہے، جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ اس کی جو فکر کرتا ہے بہت۔ پھر میں کہہ رہا تھا کہ اگر پوچھا جائے تیری تاریخ ولادت کیا ہے، فوراً ہر آدمی سن 62 ہے، 60 ہے، 50 ہے، 40 ہے، 80 ہے، 92 ہے، 95 بتا دیتے ہیں۔ لیکن پوچھو تاریخ وفات کیا ہے تو کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ کوئی پتہ نہیں، ایسی عمر بھی ہوتی ہے پتہ ہی نہیں ہے، بات کی بھول گیا، کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، کوئی جوانی میں، کوئی بچپن میں۔ تاریخ ولادت سب کو پتہ ہے لیکن تاریخ وفات کسی کو پتہ نہیں ہے۔ وہ اس مکان کے اندر جانا ہے وفات کے بعد، اکیلے جانا ہے۔ اس موت کا مفہوم قرآن سمجھا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ اور ایک اور بات سنو، تیری عمر کتنی گزر گئی؟ 20 سال۔ تیری عمر کتنی گزر گئی؟ استاد جی 70 سال۔ کتنی گزر گئی؟ 80 سال۔ کتنی گزر گئی؟ 40 سال۔ پیچھے کتنی ہے کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ لا تدری نفس ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ کسی کو معلوم نہیں کل کیا کرے گا، قبر کہاں بنے گی، نصیب ہوگی یا کہ نہیں ہوگی۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کتنا تردد کیا ہے۔ مخلوط کر دیا سارا گوشت، کر دیا۔ اب 4 پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں پہ قیمہ رکھ دیا، سرے آپ کے پاس ہیں۔ فرما میرے لاڈلے پیغمبر ثم ادعوہن، بلا ان کو، اب بلا، آواز دے۔ یہ موت سمجھانی مقصد تھی۔ گویا روح تیرے پاس ہے، جسم ادھر ہے۔ ثم ادعوہن، بلا ذرا ان کو، یاتینک سعیا، یہ آ جائیں گے دوڑتے ہوئے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ لوگوں نے دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا۔ ایک ضمناً بات آ گئی، ذرا پوری توجہ رکھنا، اللہ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا غیر شادی شدہ سے زنا ہو جائے 100 کوڑے لگانے ہیں، اور ساتھ فرما لا تاخذکم بہما رافت، تمہیں کوئی شفقت نہ پکڑے۔
شفقت نہ ہو، مہربانی نہ کرنا، ترس نہ کرنا، ان کے بارے میں 100 کوڑا لگا دو۔ شادی شدہ ہے تو انہیں رجم کر دو، رجم۔ میرے آقا علیہ السلام کتنے شفیق تھے۔ ایک آدمی آیا، اقرار کیا، زنا ہو گیا، 4 گواہ ہوں یا اقرار ہو، اللہ کے پیغمبر آخرت سے بہت ڈر لگتا ہے، زنا ہو گیا۔ میرے آقا نے کوشش کی بچ جائے کہ تو نے ایسے تو نہیں کیا، ایسے تو نہیں کیا۔ اس نے کہا نہیں، میں آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں کیونکہ زنا اتنی بری چیز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چلو اس کو رجم کرو۔ جب لے کے گئے معجزہ اسلمی کو رجم کے لیے، وہ دوڑتا تھا جب پتھر پڑتے تھے۔ آج جسے مذاق سمجھا جاتا ہے، اتنی سخت سزا ہے کہ میرے آقا کسی کو کوئی ایسے کرتا تو آپ پریشان ہو جاتے تھے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے ترس نہیں آ رہا، اس کو رجم کرو، اللہ کا حکم ہے۔ اور آ کے جب صحابہ کرام نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے پیغمبر جب ہم نے پتھر مارے تو دوڑا بیچارہ، تو آخر آپ شفقت والے تھے نا، فرما اللہ ترکتموہ، یار چھوڑ دیتے، اللہ کے پیغمبر آپ کا حکم تھا، کیسے چھوڑتے؟ آج جس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اس کو ایک مذاق اور شغل سمجھا جاتا ہے، وہ بغیرت ماں باپ بھی ہیں، اس سے مس نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اس معاملے میں کمزور ہے۔ آپ محفوظ ہیں، ہم محفوظ ہیں، تو یہ مطلب نہیں کہ پورا جہان محفوظ ہے۔ جس گناہ کے بارے میں فکر نہیں ہے کہ معجزہ اسلمی کو مارا اور وہ بھاگ رہا ہے، آپ نے فرمایا اللہ ترکتموہ، یار کیوں نہیں چھوڑا تھا؟ اتنی سخت سزا۔ پھر آپ نے فرمایا معجزہ اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے، اگر پورے مدینہ والے توبہ کریں اس سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ اب میں کیا سمجھانا چاہتا تھا کہ تورات کے اندر بھی یہ سزا موجود ہے، اور مرتد کو قتل کرنا اس کی بھی سزا تورات کے اندر موجود ہے اور قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ تو جب سزا دی جائے تو یہ نہیں بند کوٹھی میں او منظر عام پہ دی جائے گی، وہ کیوں ہے؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، ان کی سزا کو ایک جماعت حاضر ہو، اسی طرح وَلْيَشْهَدْ، ایک جماعت وہاں حاضر ہو جو دیکھے۔ تو منظر عام پہ لانے کی وجہ یہ ہے، زنا کی سزا دیکھ کے لوگ زنا سے بچیں گے، اور سزائیں دیکھ کی چوری کی لوگ چوری سے بچیں گے۔ تو یہاں بھی سامنے پرندے دوڑ کے آ رہے ہیں، یاتینک سایہ، کہ پرندے دوڑ کے آئیں، کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے پرندہ تو اڑ کے آتا ہے، تو پرندے جو زندہ ہوئی اللہ کی قدرت سے، سمجھانے کے لیے اللہ نے ایسے کیا، تو وہ اڑ کے کیوں نہیں آئے؟ فرمایا اس لیے کہ یاتینک سایہ، اگر اڑ کے آتے تو کوئی بدبخت نمرود جیسا کہ یہ پرندہ اور ہے، وہ پرندہ اور ہے۔ اللہ نے فرمایا میں پھر شک نہیں چھوڑتا، مجھے پتا ہے کہ میرے بندوں نے، میری مخلوق نے کیا اعتراض کر دینا ہے، اس لیے سمد اوہن، بلایا، کہاں قیمہ، کہاں مخلوط ہو گیا، کہاں پھر وہ اڑ کے آ گئے۔ فرما اسی طرح صدیاں گزر گئیں، خاندان ختم ہو گئے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، برزخ میں جو روئیں ہیں، اللہ پاک ایک بارش کریں گے، قبروں میں پورے انسان اسی طرح تیار ہو جائے گا، یا جو آگ میں جل گیا، پانی میں غرق ہو گیا، بکھر گئے ذرات، قبر ہی نہیں بنی، درندے کھا گئے، پرندے نوچ۔ لیکن جب اللہ حکم دے گا، وہ پورا جسم اور ایسے تیار ہوگا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، پوروں تک اللہ تعالیٰ برابر کر دیں گے۔ اس لیے فرما پھر روح اس جسم میں آئے گی، کافر قبر سے اٹھے گا، مسلمان اٹھے گا، اور کافر کہہ رہا ہوگا من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری قبروں سے؟ ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جو رب نے وعدہ کیا تھا۔
اور رسولوں نے سچ کہا تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین تھا، لیکن صرف عوام کو سمجھانے کے لیے پھر اللہ نے بھی حد کر دی، فرما پرندے پکڑ یاتینک سایہ، یہ چل کے آئیں گے تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ وَعْلَمْ، ابراہیم جان لے، تو نے کہا تھا رب ارنی، اللہ مجھے دکھا، تو دکھانے کی بات تھی تو میں نے دکھا دیا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی، اللہ مجھے اپنی ذات دکھا، فرما لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ تھوڑی سی تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کے، لیکن یہاں ابراہیم خلیل اللہ نے کہا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، یہ برداشت کر سکتے تھے، اس لیے سارا پریکٹیکل کے بتا دیا، ایسے روح جسم سے جدا ہوئی، پھر اللہ نے کیسے ملا دی۔ وَعْلَمْ مَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقین کر لے میرے لاڈلے، اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اس کی ہر بات میں حکمت ہے، اس کی ہر بات میں حکمت ہے، وہ حکمتوں کو جانتا ہے۔ اب ایک نہایت علمی بات ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گی، اس کے بغیر میں درس ختم نہیں کر سکتا۔ ایک وہ 4 پرندے ہیں جو میں نے آپ کو سنائے ہیں، مرغ ہے، مور ہے، کبوتر ہے، کوا ہے۔ ایک انسان کے اندر 4 چڑیاں ہیں۔ یہ جو اللہ والے ہیں نا، تصوف والے، انہوں نے یہاں سے ایک مسئلہ سمجھایا جو میں طلباء کو اور علماء کے سامنے عرض کیا کرتا ہوں، اور یہ تفسیر روح المعانی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دبئی میں فوت ہوئے رحمہ اللہ، سورہ یاسین پڑھ رہے تھے جب روح نکلی، ان کی بریف کیس سے روح المعانی نکلی تھی، اتنی پسند کرتے تھے۔ یہ عربی میں ہے اور ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، یہ اس کے اندر بات لکھی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اور تفسیر مواہب الرحمن بہت بڑی تفسیر ہے، مدرسے میں ہے، تو اس میں بھی یہ موجود ہے، مذکور ہے۔ یہ سمجھنے کے بغیر درس مکمل نہیں ہوگا۔ اب سمجھنا، 4 پرندے، مرغ، مور، کبوتر، کوا، یہ باہر ہے، ان کے اندر فلاں شاوت، فلاں شاوت، فلاں شاوت آپ نے سمجھ لی۔ مرغ کے اندر شاوت ہے، مور کے اندر بولے کیا ہے، نخرہ، جس طرح تیرے اندر نہیں ہے، کبوتر کے اندر ڈر، کوے کے اندر لالچ۔ اللہ والے یہاں غوطہ لگاتے، اور حدیث میں آتا ہے ہر آیت کا ایک ظاہر ہے، ظاہر اس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اور ایک باطن ہے جس کو اللہ والے سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ ایک میں بات کرنے لگا ہوں، سارے یاد کر لینا کہ یہ جو علماء ہیں نا، یہ ضابطہ بتاتے ہیں، ضابطہ، ایک ضابطہ بتا دیا، قانون بتا دیا، لا بتا دیا، اللہ اکبر۔ اور جو اولیاء ہیں وہ رابطہ بتاتے ہیں، اللہ کے ساتھ رابطہ کرنا۔ علماء نے مسئلہ بتایا، ضابطہ بتایا، اولیاء اللہ نے رابطہ بتایا۔ جب وہ رابطہ پتہ چل گیا، اب کہے گا اللہ، اور روح ادھر عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ نہ پہنچے تو پھر کوئی کمال نہیں ہے۔ 1000 دفعہ کہا اللہ 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 اللہ، ثواب ہوگا، لیکن جب کسی ولی اللہ سے رابطہ سمجھیں گے جو ہم نے نہیں سمجھا، نہ میں نے نہ آپ نے، پھر جب ہوگا اللہ 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 اللہ، یہ روح ادھر تک پہنچے گی۔ تو علماء ضابطہ بتاتے ہیں، اولیاء اللہ رابطہ بتاتے ہیں۔ جب ضابطہ اور رابطہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر انسان بن جاتا ہے۔ اب اس رابطہ کو سمجھانے کے لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ تیرے اندر بھی 4 چڑیاں ہیں۔ ایک چڑی کا نام ہے عقل، دوسرے کا نام ہے قلب، دل، تیسرے کا نام ہے نفس، اندر روح، اور چوتھے کا نام ہے روح۔ تھوڑا سا سمجھ لینا، ایک ہے روح اور ایک ہے نفس، ایک ہے جسم۔ اصل چیزیں 2 ہیں، روح میرے اور آپ کے اندر ہے، نکل گئی موت، نیند کے وقت قبض ہو گئی، عارضی طور پہ نیند آ گئی، اور یہ جسم ہے، روح آئی زندگی، نکل گئی موت۔
لیکن روح اور جسم بالکل متضاد ہیں. وہ نورانی ہے، یہ خاکی ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح ایک اللہ کا حکم ہے. آیا زندگی، گیا موت، آیا خوشیاں ہیں، گیا غمیاں ہیں. لیکن روح اور جسم، ان دونوں کو ملانے کے لیے اللہ نے نفس کو پیدا کیا. ایک نفس ہے جو ادھر بھی رابطہ کراتا ہے، ادھر بھی رابطہ کراتا ہے. روح اور جسم دونوں مل جاتے ہیں. یہ روح اور جسم دونوں کو ملانے کے لیے نفس ہے. تو اندر کتنی چڑیاں ہیں؟ 4. یہ اللہ والے سمجھاتے ہیں، یہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. کیا؟ عقل، دل، نفس اور روح. اب ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو چھری کے ساتھ ذبح کیا تھا. آپ یہ نہ کہو نا کہ آدمی ہر وقت یہ کوئی بات ہمارے سمجھنے کی نہیں ہے، یہ کوئی پھر اور مخلوق سمجھے گی. آپ الحمدللہ کتنے عرصے سے علماء سے تعلق ہے، دوسری مسجدوں کو آئے ہو، کتنے بہترین خطیب ہے دوسری مسجدوں میں، ہر مسجد میں جاتے ہو، پوری زندگی اس طرح ہوگی، یہ باتیں بھی سمجھنی ہے. تو اللہ والے کہتے ہیں یہ جو عقل ہے نا، عقل تیرے اندر چڑی، اس کو باب ملکوت پہ لے جا، ذبح کر دے سیت کی چھری کے ساتھ، پھر اللہ کے عظمت والے پہاڑ پہ رکھ دے. عقل ہے نا تیرے اندر، جہاز بنانے میں نہ صرف کر، شراب خانے بنانے میں نہ صرف کر، اور صرف پلازے بنانے میں نہ اس کو لگا، بلکہ عقل کو صحت کی چھری کے ساتھ اللہ نے تجھے صحت عطا کی ہے. اللہ کا ایک ملکوت والا دروازہ ہے جہاں اللہ فرماتا ہے میں بادشاہ، میں بادشاہ، میں بادشاہ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو، تم سارے غریب ہو، میرے محتاج ہو. اور عظمت والے پہاڑ پہ رکھ دے جو اللہ کی عظمت ہے. رکھ دیا. آگے چل. یہ جو دل ہے اس کے اندر شوق والی چھری کو استعمال کر، کچھ تو سمجھ آئے گی نا. شوق والی چھری استعمال کر اور باب جبروت پہ رکھ دے. میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، زور کے بعد کا ٹائم تھا، اور وہ وقت یاد کر کے رونا آتا ہے. یہ طالب علم بیٹھے ہیں نا، کوئی وقت ہوگا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، ان نمازیوں کو یاد کرو گے، مجھے یاد کرو گے، یہ زمانہ یاد کرو گے، پھر رونا آئے گا، پھر دعا کر دینا. تو بڑے بڑے بابے استادوں کے مدرسے میں تھے. زور کے بعد میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، طالب علم کو، کہ اس طرح لگا ہوا تیزی سے نصف ربع سمن سلسار. تو میں نے ایک لڑکے سے پوچھا، میں بالکل پہلی کتاب پڑھتا تھا، یار یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا ایک کتاب ہے سراجی، بڑی مشکل ہے، یہ وہ یاد کر رہا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پھر ایک وقت آیا میں نے پڑھی، پھر ایک وقت آیا میں پڑھا رہا ہوں، میرے شاگرد پڑھا رہے ہیں. آپ چھوٹے نہیں ہیں جتنے بیٹھے ہو، نمازی بھی اور طالب علم بھی. کبھی یہ بات زندگی میں سمجھ آ گئی، اتنا کہو گے کسی فقیر نے تھوڑی سی سمجھائی تھی، آج وہ پوری بات سمجھ آ گئی ہے. اس لیے عقل کو صحت کی چھری کے ساتھ باب ملکوت پہ ذبح کر دے، عظمت والے پہاڑ پہ رکھ دے. عقل کو رکھ دیا. پھر دل کو شوق کی چھری سے باب جبروت پہ، جہاں اللہ فرماتا ہے انا الجبار، انا الجبار، انا الجبار. کہاں ہے متکبرین؟ میں ہوں سب سے بڑا متکبر، جو تکبر کرے گا میں اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا. اس دل کو ذبح کر دے، زکاہا، ذبح کر، اس کی خواہشات کو ختم کر، اور اس باب جبروت پہ رکھ دے. رکھ دیا. اللہ کا ایک کبریائی والا پہاڑ ہے، اس پہ رکھ دے. دل تیرا نہیں، دل کو حوالے کر دے. کر دیا. اب تو فنا ہوتا جا رہا ہے. پھر بات آئی نفس کی. نفس کو جو حقیقی عشق ہے، حقیقی عشق، اس کی چھری سے ذبح کر کے انفرادیت والا جو اللہ کا دروازہ ہے، اللہ اکیلے ہے، اکیلے ہے، ذات میں، صفات میں، نہ کوئی نبی شریک، نہ کوئی رسول شریک، نہ کوئی ولی شریک، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی قبر والا، نہ شجر والا، نہ حجر والا.
نہ اگلے نہ پچھلے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ جو نفس ہے نا تجھے گناہوں پہ مجبور کرتا ہے، اس کو اس دروازے پہ ذبح کر کے رکھ دے۔ اور اس کو کس پہ رکھ؟ تیرے نفس میں بڑا ہے، میرا نفس، میرا نفس، میں یوں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا ایک عزت والا پہاڑ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جسے میں ذلیل کر دوں کوئی عزت نہیں دے سکتا، جسے میں عزت دوں کوئی۔ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں 50 سال ہو گئے فلاں کو ذلیل کرنے، کوئی نہیں کر سکا۔ 50 سال ہو گئے عزت دیتے ہوئی، کوئی عزت نہیں دے سکا۔ اللہ کا جو وہ پہاڑ ہے نا عزت والا، اس پہ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے للہ العزت ولرسولی، عزت میرے لیے ہے، میں رسولوں کو اور اوروں کو عطا کرتا ہوں۔ تو نفس کو ذبح کر دے عشق کی چھری کے ساتھ انفرادیت کے دروازے پہ، اور عزت والے پہاڑ پہ رکھ دے۔ 4 چیزیں 3 ہو گئی، عقل ذبح ہو گیا، یہ عقل، یہ دل ذبح ہو گیا، یہ نفس بھی ذبح ہو گیا، جس کو کہتے ہو قد افلح من، دوسرا زکاہا تزکا۔ اب چوتھی چیز رہ گئی ہے روح، انسان کے اندر جو روح ہے نا یہ رہ گئی ہے۔ روح کو ذبح کرنا یہ نہیں ذبح ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت اس کا گلا سخت ہے روح کا۔ اس روح کو اگر ذبح کرنا ہے نا، صحیح روح بنانی ہے، تو پھر یہ جو 4 چڑیاں اور 4 پرندوں سے بات چلی تھی، یہ روح کو عاجزی کی چھری کے ساتھ ذبح کر دے۔ لیکن جب تو ذبح کرے گا تو دروازہ ربوبیت والا ہوگا، ربوبیت والا، ایک ربوبیت والا دروازہ ہے کہ میں ہی حاجت روا، میں ہی مشکل کشا۔ تو عالم ارواح میں تھا، الست بربکم، دنیا میں آیا ربنا اللہ، قبر میں گیا مر ربک، جنت میں جائے گا رب 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 ہو رہی ہے۔ اس باب ربوبیت پہ لے جا اور روح کو عاجزی کی چھری کے ساتھ ذبح کر دے۔ اب یوسف کہے گا استاد جی عقل بھی ذبح ہو گیا، دل بھی ذبح ہو گیا، نفس بھی ذبح ہو گیا جی، اور روح بھی ذبح ہو گیا۔ روح کو کس پہاڑ پہ رکھیں گے؟ جمال والے پہاڑ پہ۔ اب یہ 4 چڑیاں اندر تھیں، اللہ والوں نے تجھے کہا تو نے عقل کو بھی اللہ کے حوالے کیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ دل کو بھی اللہ کے حوالے کیا، نفس کو بھی اللہ کے حوالے کر دیا، روح کو بھی اللہ کے حوالے کر دیا۔ جس طرح معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی جنگل بیابان میں ڈیرا لگا کے شروع کیا اللہ 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 اللہ، اور جنگل منگل بن گیا۔ لوٹا لے کے گئے، لاکھوں مرید بن گئے، اور جو جگہ خوش تھی اللہ نے اس کو ہرا کر دیا۔ یقین کرنا اگر یہ ہمیں عادت پڑ جائے نا، اور جی 4 مکان بڑے خوبصورت، 8 مکان بڑے خوبصورت، اور کوٹھی فلاں جگہ پہ فلاں، کچھ بھی نہیں، دل میں مقام رہے گا۔ ہم نے چونکہ یہ جاریاں اللہ کے ساتھ لگائی نہیں ہے جو لگانی ہے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ زندگی، معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے ہیں جنگل میں پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ جنید بغدادی، باجزید بستامی، مولانا احمد علی لاہوری رحمہم اللہ تعالی وغیرہ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ایسے کیا، عقل کو بھی ذبح کیا، دل کو بھی ذبح کیا، نفس کو بھی ذبح کیا، روح کو بھی ذبح۔ قیمہ بن گیا، اب بن گیا، جب بن گیا محنت شروع کر دی، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تو سارے پرندے یاتینا کا سایہ آئے ہیں دوڑ کے۔ لیکن جب تو عقل کو ذبح کر دے گا، یعنی اللہ کے ذمے، قلب اللہ کے حوالے، نفس اللہ کے حوالے، روح اللہ کے حوالے، پھر پتہ ہے تیرا نام کیا ہوگا؟ پھر نام حبیب الرحمان نہیں رہے گا، شاہد نہیں رہے گا، فاروق نہیں رہے گا، عطا الرحمان نہیں رہے گا، شکیل نہیں رہے گا۔ اب نام کیا ہوگا تیرا؟ نفس مطمئنہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ، پرندے دوڑ کے آ گئے۔ جب سب کچھ تو نے اللہ کے حوالے کر دیا، اب تیری موت کا ٹائم آئے گا۔
اللہ فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، میرے پاس گیا تھا جس طرح پرندے سر ادھر ہے دھڑ ادھر ہے، اب تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، یار رو رہے ہیں میرا یار جا رہا ہے، بیوی رو رہی ہے خامند جا رہا ہے، خامند رو رہا ہے بیوی جا رہی ہے، باپ رو رہا ہے بیٹا جا رہا ہے، لیکن نفس ہنس رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، تو ہمارے پاس سے گیا ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، پھر اس دن مزہ آتا ہے، یہ جا رہا ہے ادھر ویرانی ہے ادھر آبادی ہے، ادھر رونا ہے ادھر ہنسنا ہے، ادھر جدائیاں ہے ادھر وصال ہے، ارجعی الی ربک، آجا ہمارے پاس راضیہ، ہم تجھ پہ راضی تو ہم پہ راضی۔ اب نکل گیا کیا کروں یا اللہ، برادری کوئی نہیں، دوست چھوڑ آئے ہوں، فرما پرواہ نہ کر، وہ عارضی چیزیں تھیں، فادخلی فی عبادی، یہ برزخ میں دیکھ میرے بندے ہیں، او دیکھ ابراہیم علیہ السلام ہے، او دیکھ آدم علیہ السلام ہے، او فلاں ولی بیٹھا ہے، فلاں تیرا چچا ماموں بیٹھا ہے جنت میں، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اب قیامت تک تو برزخی جنت میں رہے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے سمجھایا، چار پرندوں کو ذبح کر کے موت کا مسئلہ اللہ کے حکم سے، اور اللہ والوں نے ان چڑیاں جو دل ہے، نفس ہے، عقل ہے، روح ہے، ان کو مٹا دینا، اللہ کو راضی کرنا، نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرنا۔ پھر جب یہ آواز پڑے گی پھر اس کو ترسنے کے لیے آدمی دنیا سے محبت نہیں رکھتا، پھر کہتا ہے یا اللہ تیرا حکم ہے، لیکن کیسی پیاری گھڑیاں ہوں گی جب تو آواز دے گا، سحری کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، جہاد ہے، میدان ہے، گرمی ہے، سردی، آیا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹا لوٹا بڑا رہ لیا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اگلا درس انشاءاللہ بخاری شریف کی آخری حدیث میں پڑھاؤں گا، نیت کر لو انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کسی اللہ والے سے سنا تھا کہ بخاری شریف کی پوری تلاوت کرو تو جب مکمل ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو کام بڑا مشکل تھا، میرے 3 سال لگ گئے ہیں، طالب علم جانتے، میں روزانہ 2 صفحے 3 4 5 پڑھتا تھا، کبھی 10 بھی، تو انشاءاللہ آج میرے 62 یا 60 ورق رہ گیا ہے، میں تلاوت کرتا ہوں بخاری شریف کی، 3 سال میرے لگے ہیں۔ تو اگلا درس انشاءاللہ آخری حدیث میں آپ کو اس پہ درس بھی سناؤں گا انشاءاللہ، اور پھر دعا بھی کریں گے۔ اور میری نیت یہ تھی کہ جن استاذوں نے مجھے بخاری شریف پڑھائی میں ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں کمزور ہوں، اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ 62 ورقے رہ گئے ہیں، جبکہ غالباً 1300 سے زیادہ صفحات تھے، تو اب بالکل تھوڑے، تو انشاءاللہ آپ ارادہ کر لیں کہ اگلے درس میں ضرور آنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، کمزور ہیں، گناہگار ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، کیچڑ بھرے ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دو، ہماری نیکیاں قبول فرما۔ اللہ ان لوگوں نے، ماؤں بہنوں نے درس قرآن اس ناچیز سے سنا، اپنے دربار میں قبول فرما، کوئی بے ادبی، گستاخی، سبقت لسانی ہوگی اللہ معاف فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے دنیا کا سوال نہیں کر رہے، عزت کا سوال نہیں کر رہے، بادشاہی کا سوال نہیں کر رہے، یہ سوال کر رہے ہیں اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرما، جنازہ اٹھے تو حقوق اللہ حقوق العباد ہمارے معاف فرما دینا، اللہ خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہ اس ادارے کو، باقی جتنے ادارے ہیں سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقیہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو ان اداروں میں شمار فرما جو سب سے آخر میں ویران ہوں گے قیامت کے قریب۔ اللہ کل شفاء اللہ شاہ صاحب کا جو بیان ہے جامع عائشہ میں، اللہ اس کو کامیاب و کامران فرماؤ،
اللہ جو ساتھی محنت کر رہے ہیں انہیں مزید توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ میرے عزیز شکیل ڈرائیور کی والدہ محترمہ شبیر کی گھر والی جو فوت ہوئی، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ بھائی حسن کے بھائی افضل تیرے پاس پہنچے، اللہ انہیں بھی غریق رحمت فرما۔ اللہ ہم جتنے بیٹھے ہمارے والدین دونوں یا ایک تیرے پاس پہنچ چکے، ان کی مغفرت فرما دے۔ بہن بھائی رشتہ دار دوست دشمن پوری امت میں سے، اس محلے میں سے، انجمن غیر انجمن، نمازی مرد و عورت، چھوٹے بڑے، ہمارے استاد شاگرد، پوری امت میں سے اللہ جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ تو جانتا ہے علیحدہ بھی ہماری چیخیں عذاب قبر سے ڈر کی نکلتی ہیں، عوام میں بھی اللہ ہم سب روتے ہیں، اے اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ اندھیری کوٹڑی میں برزخ میں تیرے پاس آنا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ کبھی وقت ہوتا تھا پہلی صف میں میرے کئی بزرگ ہوتے تھے، کئی نوجوان ہوتے تھے، جمعوں میں کئی مائیں بہنیں ہوتی تھیں، اب نہیں۔ اللہ سب کو غریق رحمت فرما، اللہ سب کے درجات بلند فرما، اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ مقروضوں کو قرضے سے فارغ فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ ان میرے شاگردوں کو عظیم عالم بنا، مجھ سے زیادہ علم عطا فرما، عمل کی توفیق دے، عزت عطا فرما، سکون عطا فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اس ادارے کے تمام اساتذہ، تمام انجمن، چھوٹے بڑے، سارے نمازی، اللہ سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے قریب فرما، اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما، نبی علیہ السلام کی غلامی نصیب فرما، غلامی نصیب فرما، غلامی نصیب فرما، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے رزقوں کو مبارک بنا دے، کسی کا رزق مشکوک ہے اللہ اسے طیب اور صاف بنا دے۔ اے اللہ ہماری عقل، ہمارے نفس، ہمارے روح، ہمارا دل، ان کو مزکا مجلہ مصفہ بنا دے۔ اے اللہ تیرے پاس کوئی کمی نہیں، ہمیں اپنی رحمت کی لپٹ میں لے لے۔ اللہ میرے سمیت جن کی اولاد کی ذمہ داریاں بھی باقی ہیں، اللہ آسانیاں پیدا فرما، اللہ آسانیاں پیدا فرما، اللہ آسانیاں پیدا فرما، اللہ رکاوٹیں بندشیں ختم فرما، اللہ تمام مساجد مدارس جامعات کو آباد فرما۔ جس خاوند بیوی میں تنازع ہے، اولاد اور ماں باپ میں ہے، اللہ رحمت کی ہوائیں چلا۔ جو بہن بھائی آپس میں ناراض ہیں، اللہ رحمت کی ہوائیں چلا۔ اللہ جو دوست آپس میں ناراض ہیں، رحمت کی ہوائیں چلا۔ اللہ چودھری صاحب کا بیٹا اور کئی حضرات بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ دوسرے محلوں سے جو نوجوان بوڑھے آئے ہیں، اللہ آنے پہ جانے پہ قدم قدم پہ گناہ معاف فرما، درجات بلند فرما، نیکی عطا فرما۔ آج کا جس ساتھی نے انتظام کیا اجر عظیم جزائے خیر عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان